السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں خبیب بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. تو آج ہم بیٹھے ہیں یہاں نہا اسٹوڈیو میں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں اور حافظ خبیب صاحب ہیں. تو جو ہمارے ملکی حالات ہیں اور اس میں جو سیاسی گرما گرمی ہے اس پر ہمارے درمیان ابھی گفتگو چل رہی تھی. تو ہم نے کہا چلیں اس گفتگو کو تھوڑا سا مزید بڑھاتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. گفتگو تھی کہ بحث تھی؟ ظاہری بات ہے جب سیاسی گفتگو ہوتی ہے تو وہ گفتگو زیادہ بحث ہو جاتی ہے. بحث بن جاتی صحیح ہے. تو یہ بحث پھر آگے اور بھی بہت ساری صورتیں اختیار کر جاتی ہے. بہرحال اسی پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک سیاسی کلچر ہے اور یہ جو ساری سیاسی سوچیں ہیں مختلف، تو ان میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ووٹ ہے، ووٹ کس کو دیا جائے، کیوں دیا جائے، اور کیا یہ ووٹ جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کیا یہ ووٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مقدس امانت ہے؟ تو یہ مقدس امانت امین بندے کو ہی جانی چاہیے کہ غیر امین کو بھی جا سکتی ہے؟ اور ووٹ کس کو دیں؟ تو اس پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ اس پر ہمارا کیا شرعی موقف کیا ہونا چاہیے، اور جو ایک ہمارے سامنے حالات ہیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے ایک عام آدمی کو جب ووٹ دینے کا وقت آئے الیکشن کا. تو ووٹ دیتے ہوئے کن چیزوں کو دیکھے کہ کس طرح کا بندہ، اس میں کیا صلاحیت ہو، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہو، اس کو میں ووٹ دے دوں تو بہتر ہے، یا ووٹ نہ دے بائی کاٹ کر دے. اس پر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلا مسئلہ تو یہیں اٹک جاتا ہے نا کہ جی ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اور اب ووٹ امانت ہے ابھی کہ نہیں؟ ہاں امانت ہے ابھی کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جی ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے. مطلب جمہوریت کفر ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ مغرب سے درآمد شدہ نظام ہے، خلافت ہونی چاہیے، امارت ہونی چاہیے، تو ہمیں ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں ایک یہ ہے کہ آئیڈیل نظام کیا ہونا چاہیے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب جو آئیڈیل نظام کی بات کرتے ہیں نا، آپ ان سے کہیں آئیڈیل نظام کیا، وہ کہیں گے خلافت راشدہ. آپ ان سے پوچھیں خلافت راشدہ جو ہے وہ کب ختم ہوئی، تو وہ کہیں گے بھائی کوئی 30 سال رہی ہے. ٹھیک ہے، 4 خلفائے راشدین تھے. زیادہ کھینچ لیں تو عمر بن عبدالعزیز تک لے جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز تک لے جائیں تو گویا کہ آپ 1400 سال سے ابھی آئیڈیل نظام کی تلاش میں ہیں. یہی آپ پھر بیانیہ اختیار کریں گے. بالکل. تو اب آپ نے مزید کیا 1400 سال اسی انتظار میں گزارنے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، خلافت کا نظام ہے، کیسا خلیفہ ہونا چاہیے، وہ سارا ہے، امارت اسلامیہ، اس کے اوپر آپ گفتگو کریں. لیکن جو ایگزسٹنس نظام ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کیسے کرنا ہے، بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ جو ہے وہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد علیحدہ سے کی، لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت سیاسی طور پہ آپ کہیں سٹیک ہولڈرز تھے، مشرکین مکہ تھے اور یہودی تھے، کیسر و کسریٰ رومی ایرانی تھے، ان کے ساتھ کیسے مطلب آپ نے لے کے چلیں ان کو، میثاق مدینہ کیا جیسے یہود کے ساتھ. اب ظاہری بات ہے لوگ موجود ہیں، اب آپ ان کا انکار تو نہیں کر سکتے. صلح حدیبیہ کی مشرکین کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور مقصود کیا تھا؟ مقصود یہی تھا کہ جب ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا یہودیوں کے ساتھ، تو مقصود یہ تھا کہ جی مشرکین مکہ سے بچ جائیں. جب مشرکین مکہ سے جو ہے وہ معاہدہ ہو رہا تھا تو مقصود یہ تھا کہ اسلام ذرا پھیل جائے، تھوڑی جنگ و جدل رک جائے دعوت تبلیغ کے ذریعے سے. تو اس طرح سے مختلف اسٹریٹجیز اللہ کے رسول لے کے چلے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں جی ازالہ منکر، یعنی منکر ختم ہو جائے. صحیح، یہ بھی ایک کام ہے کرنے کا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم منکرات ختم نہیں کر سکتے سوسائٹی سے، ٹھیک ہے، مطلب 1400 سال سے ہم لگے ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے کہ آپ کوئی ایسی ایفرٹ کریں کہ جس سے منکر کم ہو جائے. مطلب یہ بھی شریعت میں مقصود ہے، ختم نہیں ہو رہا لیکن کچھ کم ہو جائے، شدت کم ہو جائے، شدت اس کی کم ہو جائے. اب اس میں جو ہے وہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی میں یہ مسائل ہیں. آپ 70 مسائل بیان کریں گے، ہم 170 بیان کر دیں گے کہ الیکشن سسٹم میں یہ مسائل ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خرابیوں کا علم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ کیا، الٹرنیٹ بھی آپ نے دے دیا، لیکن آپ اس کو لائیں گے کیسے؟ چلیں آپ کہیں کہ جی اس طرح سے لے آئیں گے. اچھا اس طرح سے لے آنے کے لیے جدوجہد کتنے 100 سال سے ہو رہی ہے، آیا نہیں. پھر یہ سارے سوالات پیدا ہوں گے. پھر اس میں مختلف میتھڈالوجیز ہیں. کچھ کہتے ہیں جی ہم بلٹ کے ذریعے لے کے آئیں گے، وہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے کہا جی بیلٹ پیپر کے ذریعے لے کے، الیکشن کے ذریعے سے، آپ نے دیکھ لیا. مطلب جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، کیا ہمیں پاکستان سے لگی ہوئی ہے، 70 سال ان کو بھی ہو گئے. تو مختلف لوگ ہیں، تنظیم اسلامی کو دیکھ لیں، احتجاجی سیاست کے ذریعے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں.
اپنے اپنے طور پہ جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اسلامی سیاسی نظام کے قیام کے لیے وہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، لیکن نہیں آ رہا نا، یعنی کہ مسائل اس میں بھی موجود ہیں، پھر مسائل اگر آ بھی جائے تو لانے میں اس میں بھی مسائل بہرحال موجود ہیں. جو اسلامی سیاسی نظام ہے یا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں خلافت ایک آئیڈیل نظام تھا، اصل میں وہ خلافت کا بھی جو 30 سال کا عرصہ ہے وہ بھی تو اس طرح کی کیفیت میں رہا نا کہ وہ کوئی مستقل نظام کے طور پر چلا نہیں. اور اس میں بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ آئیڈیل نظام تھا، کیا وہ صرف اتنا ہی آئیڈیل تھا کہ وہ 30 سال ہی چلا اور ختم ہو گیا؟ تنقید تو اس پہ بھی ہو رہی ہے، مسائل تو اس میں موجود ہے. بات تو میرا خیال ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، جو ریاست مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، تو اس ریاست مدینہ کی بنیاد یہی تھی کہ حالات کے مطابق فیصلے ہو جائیں گے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے معاہدے ہو گئے، پھر آگے تو یعنی وہاں پر داخلہ خارجہ پالیسیز جو تھیں وہ حالات کے مطابق بنائی گئیں. اس کو مومن کی حکمت پر چھوڑا، اس کو حکمران کی فراست پر چھوڑا ہے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں پر تو یہ تو حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے. ایک عام آدمی کو جس چیز پر الجھایا گیا ہے نا، وہ بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت بھی جو ہے نا وہ تلوار کے زور پر آ جائے گی. حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور نہ ہی خلافت تلوار کے زور پر قائم ہوئی، نہ تلوار کے زور پر قائم رہ سکتی تھی. تو اس کے لیے تو جو وہ ایک ساری ترکیب ہے وہ ایک الگ سے ہے. تو اب خلافت کے قیام کی جد و جہد کو کچھ لوگوں نے فریضہ ہی بنا لیا ہے، پوری زندگی کا انہوں نے کہا جی دار و مدار ہی ہے کہ خلافت کا قیام جو ہے یہ نصب العین ہے ہماری زندگی کا. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا تو کامیابی ہے، یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے. تو گیون سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے، جو موجودہ حالات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، جو بھی اس کے اندر یعنی جمہوریت کے اندر کچھ خرابیاں ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم تعامل کیسے کریں، اس کے ساتھ ہم کیسے یعنی چل سکتے ہیں، ان صورتوں پر غور کرنا چاہیے. بلکہ زبیر بھائی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ باطل نظام ہے، تو بلکہ ایک ماضی کی بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا اور وہ اس کو کفر کہتے ہیں، تو ابھی وہ سیاست کی طرف آئے ہیں، مطلب آپ مجبور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ مجبور ہو گئے نا. اب وہ اس کو کفر کہتے کہتے مجبور ہو گئے کہ اب اس کو کفر کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک ایسا کفر ہے جو سر پر مسلط ہوا ہے. ہاں جی، تو اب اس کے یہ ایسے اس کی خرابیوں کو جو ہے نا وہ آپ کم سے کم کر کے دیکھیں. یہ ہمارے علماء کے ہاں یا مذہبی طبقوں کے ہاں یہ مسئلہ رہا نا کہ انہوں نے سر دست ہر چیز پہ پہلے کفر کا فتویٰ لگایا، پھر وہ چیز ان پر غالب آ گئی. یہ وہی ہے جیسے نبی نے کہا لن یشاد الدین احد الا غلبہ. دین کے اندر جب بھی کوئی بندہ ایک سخت پہلو نکالے گا نا تو اس کا کوئی نہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ وہ چیز اس پر غالب آ جائے گی. یہ تصویر کیمرے جس پر ہم بیٹھے ہیں اس پر بھی ایک سخت پہلو تھا، ایک سخت موقف تھا، اور آج تقریباً ہر عالم دین کا اور ہر جماعت کا اپنا میڈیا سینٹر ہے ان کے اپنے. تو اسی طرح جمہوریت بھی ہم پر غالب آ گئی. اب جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے سارے ملکوں میں تقریباً جمہوریت چل رہی ہے، ہاں اس جمہوریت کا ایک فرق ضرور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جمہوریت ہے وہ بھی سب سے زیادہ ملاوٹ زدہ ہے. یعنی امریکہ کی جمہوریت، برطانیہ کی جمہوریت یا اور ملکوں کی، ان کی جمہوریتیں بھی تھوڑی سی اچھی، بلکہ صدارتی نظام ہے. زبیر بھائی یہ جو خلافت تو چلو نہیں ہو سکی نا، یہ ہو بھی نہیں سکتی. میرا خیال ہے خلافت والا باب اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں ابھی، کیونکہ ہم جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا جس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو خلافت تو میرا خیال کہیں پہ بھی نہیں ہے. بلکہ افغانستان والوں نے بھی اب امارت اسلامیہ انہوں نے نام رکھا ہے، انہوں نے خلافت نہیں رکھا. خلافت کا انہوں نے ایک دن بھی ورڈ میرا خیال یوز نہیں کیا، اور انہوں نے بھی اصلاحات کی ہیں کچھ چیزوں کو. انہوں نے جو ہے نا وہ دیکھیں انہوں نے جو ان کا پہلا دور تھا افغانستان میں، اس دور سے اس دور میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نہیں، 180 ڈگری کا فرق ہے. وہ بالکل ریورس ہو گئے نا. یعنی اپنے بنیادی انہوں نے بامیان کے بت گرائے، تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا تو بنیادی ہمارا کام، ہم بت فروش نہیں، بت شکن بننا چاہتے ہیں، اس طرح کے نعرے لگے نا. اب جب ان سے گفتگو ہوئی تو پوچھا گیا جی کہ اب اگر اس طرح کا مسئلہ، انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے یہ ایک ثقافتی ورثہ ہے اور یہ تاریخی ورثہ ہے، ہم اس کی حفاظت اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے تو یعنی یہ ان کے موقع میں 180 ڈگری کا چینج ہے نا. پھر سپورٹس کو انہوں نے جو سپورٹس ایکٹیویٹی کی، ہاں جی الاؤ کی ہے، وہ اچھا کیا میرے خیال. اب انہوں نے وہ بینکنگ سسٹم پر بھی مجبور ہو گئے ہیں. یعنی انہوں نے پہلے کہا کہ بھئی ہم یہاں پر یوں نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. دنیا نے کہا بھی ٹھیک ہے، ہم تمہارے فنڈ سیز ہیں، ہم تمہیں امداد تعاون نہیں دیں گے جب تک تم یہ بینکنگ سسٹم اپنا اس کے ساتھ لنک نہیں کرو گے جو عالمی نے. تو وہ بھی مجبور ہو گئے اپنی ساری پالیسیز کو چینج کرنے پر. تو یعنی تو اصل میں میرے خیال میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آئیڈیل ہونا کیا چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. ہاں جی. تو آپ دو مختلف سینیریو کو لے کے چلتے ہیں. تو آئیڈیل جو ہونا چاہیے اس میں تو کوئی میرے خیال میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں. اب اس میں اگر ہم ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے، اس بیانیوں کے لے لیں کہ آپ ووٹ نہ کاسٹ کریں، تو شریر لوگ اوپر آ جائیں گے، بالکل زیادہ شریر لوگ اوپر آ جائیں گے. یعنی زیادہ جو فساق اور فجار قسم کے لوگ ہیں، اور برے لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے، اچھے نہیں کریں گے تو ہاں جی. اور کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اپنا وزن جو ہے وہ
آپ اس کو کم اچھائی کہہ لیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم اخف الضررین کہتے ہیں کہ جی آپ کے سامنے دو برائی ہیں، ایک بڑی برائی ہے ایک چھوٹی برائی ہے، ایک بڑا شر ہے ایک چھوٹا شر ہے، ٹھیک ہے. تو جو لیسر ایول ہے، چھوٹا شر ہے، آپ اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیں کہ یار یہ آ جائے، کم از کم ہم بڑے شر سے بچ جائیں. لیکن شیخ اس میں جو بھی ووٹ نہ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ سارے یعنی اس وجہ سے ووٹ نہیں ڈالتے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا حرام ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ووٹ اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے بھی صحیح تو ہمارا ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا، نکلنا کہیں اور سے، ہم ڈالتے کسی اور کو ووٹ ہیں اور وہ ووٹ جاتا ہمارا کہیں اور ہے. تو ووٹ نہ ڈالنے میں میرا خیال ہے کہ یہ صرف مذہبی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں کچھ لوگوں کا ایک مایوسی والا ایلیمنٹ بھی ہے، لوگ اس لیے بھی ووٹ نہیں ڈالتے. اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، یعنی ہمیں لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ ووٹ ڈالیں لازمی. دیکھیں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب یہ تو اب میڈیا میں یہ بحث آ گئی ہے نا، ہم نہیں کہہ رہے، میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے کہیں اور سے جو ہے وہ لوگوں کو جتوایا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پورے الیکشن کے جو نتائج ہیں آپ ان کو جو ہے وہ سبوتاز کریں. ہاں کہیں کہیں آپ یہ ایسا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چند ایک سیٹیں ہوتی ہیں جن کا مارجن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ کچھ کر لیتے ہیں. تو بہرحال فرق پڑتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے. کل الیکشن کو آپ اس طرح سے ہائی یعنی ووٹ ڈالنے پر ہم لوگوں کو علل اطلاق ترغیب دے رہے ہیں کہ ہر بندہ ووٹ ڈالے. میرے خیال میں ڈالنا چاہیے، ہر بندہ ووٹ ڈالے، سمجھ میں آتا ہے. تو جب ہر بندہ ووٹ ڈالے گا تو جو ہمارے معاشرے میں خیر اور شر کا تناسب ہے تو زیادہ کوشش تو ہو گئی ہے نا اس کی طرف سے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جب ووٹ لوگ ڈالیں گے تو خیر والے لوگوں کا ووٹ زیادہ ہوگا اور شر والے لوگوں کا ووٹ کم ہوگا. تو اگر تو شر والے لوگوں کا ووٹ زیادہ ہو جائے گا تو پھر تو پہلے لوگوں کی تربیت کرنی پڑے گی کہ وہ ووٹ کس کو ڈالیں، کس بیس پر ڈالیں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ووٹ ڈالنے والے کا نہیں کردار ہے، جس کا نکلنا نا اصل تو مسئلے اس کے ہیں نا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے والے کی ایمانداری سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی کہ اس کے نیک یا بد ہونے سے تو کوئی فرق نہیں نہ پڑ رہا، جس کا نکلنا جس کے جو امیدوار سے نکلنا. ہاں یعنی امیدوار کس طرح کا ہونا چاہیے، لوگوں کو یہ بھی شعور دینا پڑے گا نا کہ امیدوار کس طرح کا ہو، آپ اس کو سلیکٹ کریں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑی نورانی چہرہ ہے اور داڑھی بڑی لمبی ہے اور یہ بڑا ایماندار نیک آدمی ہے. اب وہ نیک آدمی اگر لوگوں کے مسائل نہیں حل کر رہا، سیاست تو اصل میں اسی چیز کا نام ہے نا کہ لوگوں کی زندگی کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کرے. دیکھیں نا، اب ایک دو ہم مثالیں لے سکتے ہیں جماعت اسلامی کی بہت اچھی ہیں. ایک تو گوادر میں مولانا ہدایت اللہ صاحب نے فیلڈ میں نکل کے کام کیا اور اس کا فرق بھی پڑا ہے. یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی سیکولر اور لبرل جو طبقہ ہے مطلب اس کو بھی بات کرنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا، گوادر کے مسائل حل کیے نا. دوسری طرف اب آپ دیکھیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، اب اس میں جماعت اسلامی کے جو نعیم صاحب امیدوار ہیں وہ بھی فیلڈ میں نکلتے ہیں اور فیورٹ ہیں. ہاں وہ گوادر کے بعد اب وہ کراچی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ جماعت کے پاس جائے گا، اسی وجہ سے الیکشن بار بار ملتوی ہو رہے ہیں. اور پھر الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت کا ہے ادارہ، اس نے بھی جو کام کیا ایک اچھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. یعنی غار ہرا سے جب آئے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تبصرہ یہی تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں. تو مذہبی جماعتیں اگر یہ کہیں نا کہ جی ہمیں بس مذہب کے نام پہ ووٹ دے دو، بس ایسا نہیں ہوگا. ووٹ کام کی بنیاد پر ہی ملیں گے، کام آپ کو کرنا پڑے گا. سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی، آپ کریں. مولانا ہدایت اللہ صاحب لے گئے ہیں نا، گوادر لے گئے ہیں، کراچی بھی جماعت اسلامی لے جائے گی اگر انہوں نے واقعتاً وہاں کوئی ترقیاتی کام وغیرہ کروائے تو ٹھیک ہے. پہلے بھی ان کا وہاں پہ میئر رہا ہے جماعت کا. تو یہ میرے خیال میں اچھا نقطہ ہے. ایک تو یہ ووٹر کو بھی سمجھانا چاہیے یہ بات ہے کہ ووٹر اس چیز کو دیکھے کہ کون سا بندہ زیادہ باصلاحیت ہے، اور جو امیدوار ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہی میسج ہے، ان کو بھی یہی پیغام ہے، ان کا بھی یہی حل ہے کہ وہ بھی اپنے کام کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ کی امید کریں اور صبر بھی کریں نا، تحمل بھی کریں. اب وہ پہلی دفعہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ اب امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں جی میں اس دفعہ لیڈ ہی لے کے جانی ہے. نہیں، اس میں ایک تو یہ نا کہ کچھ تو مستقل سیاسی جماعتیں ہیں نا، یعنی نیشنل لیول کی جماعتیں، اور کچھ مذہبی جماعتیں بھی مستقل مذہبی سیاسی جماعتیں. کچھ مذہبی جماعتیں ایسی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ونگ ہیں، یعنی ایک مستقل سیاسی جماعت موجود ہے اور اس سیاسی جماعت کو ایک الگ سے مذہبی جماعت ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اس کو طفیلی سیاسی جماعت کہہ لیں. ہاں، طفیلی سیاسی جماعتیں مذہب کے نام پر بڑی آج کل ٹرینڈنگ میں تو طفیلی سیاسی جماعتیں ہی ہیں، باقی تو بس ایویں تو وہ شاہ زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں نا. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں کو اور ان جماعتوں کے جو کارکنان یا ووٹرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، اگر تو آپ کسی جو ہے وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طفیلی جماعت ہیں یا آپ کی مستقل کوئی سیاسی جماعت ہے،
ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اصل بات یہ ہے کہ صرف سیٹ کے لیے اسمبلیوں میں جو ہے وہ آنے کی کوشش کرنا یا سینٹ کی جو ہے وہ سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ کوئی بڑا ہدف اور مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جی ہم آ جائیں چونکہ ہم آپ کی مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں یا ہماری جو ہے وہ داڑھی ٹوپی ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ ہمیں ووٹ دیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھنا چاہیے عوام الناس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر یہ جو مستقل سیاسی جماعتیں ہیں یا پھر توفیلی جو ہے وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اسلام کی کتنی خدمت کر رہی ہیں یعنی اسمبلیوں میں پہنچ کے. آپ جیسے دیکھیں نا سینیٹر مشتاق صاحب ایک بندے تھے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں جی مطلب اس بندے نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو کام کیا اور وہ تقریباً اس بندے نے 1 سال تک کمپین چلائی ہے ٹویٹر پہ, پھر اس کے بعد جا کے شعور پیدا ہوا وہ ہر بندہ ویڈیو نکال رہا ہے. ہاں جی. تو اب اگر آپ کے لوگ وہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں اور آپ کے ناک کے نیچے سے وہ بل پاس ہو رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے, نہ آپ کو وہ زبان آتی ہے, نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے, نہ آپ کو خارجہ پالیسی کے بارے میں پتہ ہے, اور آپ صرف داڑھی ٹوپی کے ساتھ وہاں اسمبلی میں پہنچ گئے, چلیں یہ بھی ایک کام ہے لیکن بہرحال یہ مقصود نہیں ہے. اسمبلی کی برکت کے لیے وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے. ٹھیک ہے آپ وہاں لیکن یہ جو اسمبلی کی برکت کے لیے ادھر ہوتے ہیں ان کو پڑھنا آتا کچھ نہیں ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہو کیا رہا پروٹوکولز کیا ہیں. یہ اس کے لیے تو پھر باقاعدہ یعنی سیاسی ورکر پہلے تیار ہو, پھر وہ ورکر سیاسی لیڈر بنے تو پھر وہ جائے تو وہ سیاست. اچھا ویسے زبیر بھائی اس دن سینیٹر مشتاق صاحب ادھر آئے تھے نا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں نا, جتنے بھی یہ سیکولر لوگ ہیں نا جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, جیسے یہ شیریں مزاری وغیرہ ہو گئی, اس طرح کی جو کام کر رہے ہیں, جو مشنری کام کر رہے ہیں فاشی پھیلانے کا اور یعنی پھیلانے کا, ان کو پوری سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. این جی اوز پوری ان کو ڈیٹا دے رہی ہوتی ہے, ساری چیزیں دے رہی ہوتی ہیں. اور این جی اوز کے پیچھے یعنی عالمی ادارے ہوتے ہیں. اب اتنی مذہبی جماعتیں ہیں, مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے. سینیٹر صاحب اس دن بتا رہے تھے کہ یہ ناک کے نیچے سے اس لیے یہ ایکٹ پاس ہو گیا کہ اس کی اردو کاپی آئی نہیں تھی, انگلش کاپی کسی کو پڑھنے نہیں آتی. تو یہ جو اتنی مذہبی جماعتیں ہیں, اتنے بجٹ ہیں, کروڑوں روپے نہیں, اب زیادہ میرا خیال بجٹ ہے کئی جماعتوں کے, مذہبی جماعتوں کے میں بول رہا ہوں, کیونکہ ہم گلہ تو اپنوں سے ہی کر سکتے ہیں نا. تو کیا یہ ٹرانسلیٹر بھی نہیں ان کو مہیا کر سکتے؟ کیا ان کو بھائی مذہبی جماعتوں کے پاس اور تھوڑی مددات ہیں خرچ کرنے کی, مسجدیں مدرسے نہیں چلانے انہوں نے. مسجد مدرسے یار ادھر سے انکم آتی ہے, ٹرانسلیٹر بھرتی کرا دیں گے سارے. میں کہہ رہا ہوں ادھر سے انکم جنریٹ ہوتی ہے نا, آپ اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو انکم جنریٹ ہوتی ہے ادھر مدارس سے بھی. تو لیکن بہرحال ٹھیک ہے, یعنی یہ اب جو ہمارے ہاں یہ جو کلچر بنا ہوا ہے, اس کلچر میں یہ جو ایک باہم دستوں گرے باں ہیں, تو سیاسی جماعتیں تو ہیں ہی ہیں, ان کے اندر ایک عدم برداشت یہ زیادہ شدت کے ساتھ, کیونکہ وہ اس کو اس ٹائم مشن سمجھ کے لے رہے ہیں. کیا کون سا مشن؟ جنت میں جانے کا. چلو چھڑ دیں. اچھا اس میں میرے خیال میں ایک کام وہ کرنے والا ہو سکتا ہے جو ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ سیاسی شعور بیدار کیا جائے اور سیاسی تربیت گاہیں کروائی جائیں. یعنی سیاست میں آپ نے جانا ہے, باقاعدہ کورسز ہوں, مذہبی سیاسی جماعت آپ نے بنانی ہے, جیسے جو ہے وہ نظریاتی کورسز وغیرہ جماعت اسلامی تو خیر کرواتی ہے, تو لوگوں کو آپ نظریاتی بنائیں, کیونکہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے, تو آپ ان کو بنائیں. ایون کہ آپ ان کو انگریزی سکھانی پڑے وہ, اور سیاست باقاعدہ سکھائیں. ہمارے بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ شہزادہ بادشاہ کیوں بنتا تھا, اس کی بچپن سے تربیت بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا, اس کو گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی, اس کو آداب شاہی سکھائے جاتے تھے. تو یہاں آپ جی ایک مولوی صاحب کو بس پارلیمنٹ میں بھیج دینا, تربیت نہیں کرنی. دیکھیں ہاں جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو 3 نسلوں سے چلے آ رہے ہیں, ابائی سیاست ہے نا, تو وہ بچے نے جو ہے وہ باپ کا مزاج سیکھنا ہے, گھر میں سارا 24 گھنٹے وہی سیاست رہی ہے. ویسے بھی زبیر بھائی ٹرینر ہوتے ہیں, وہ ہر چیز, اسی لیے موروثی سیاست زیادہ کامیاب ہے, انہوں ٹرینر رکھے ہوتے ہیں. اچھا زبیر بھائی ادھر ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ سادگی ہے جی, وہ توکل ہے جی, نیک آدمی ہے جی, وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے نہ پہننے کا ڈھنگ آتا ہے, نہ گفتگو کرنے کا, نہ بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جیسے وہ ٹوپی جس طرح کی بھی ہے, میچنگ ہے نہیں میچنگ ہے, واسکٹ چھوٹی پہنی ہوئی, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ اس کو اب آجی کے نام کے طور پر جاتے ہیں یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ آداب اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چیزیں ملتی ہیں, دیکھیں اللہ کے ہونا چاہیے اس میں. اللہ کے رسول وسلم نے تو بہت گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ سے کام لیا نا وہ اپنے ایکسپرٹ تھے, اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. اس کو آپ یوں مثال سے سمجھیں, اگر میں نے ڈرائیور رکھنا ہے, ایک آپشن میرے پاس ہے کہ جی یہ بندہ تہجد گزار بھی ہے لیکن ڈرائیونگ اچھی نہیں آتی,
اور ایک آپشن یہ ہے کہ جی نماز میں بھی سستی کرتا ہے لیکن ڈرائیور کمال کا ہے. ہاں جی, تو میں نے گاڑی اسے ٹھکوانی ہے جو میں تہجد گزار رکھوں گا, سیدھی سی بات. اچھے ڈرائیور کو بعد میں نمازی بنا لیں, تہجد گزار جنت بھی لے جائے اگلے دن. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے دنیا کا نظام چلانا ہے تو آپ نے دنیا کی سکلز دیکھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہبر تھا ہجرت کے سفر میں, جو راستہ دکھانے والا تھا, عبداللہ بن اوریکت, وہ نان مسلم تھا کیونکہ گائیڈ بہت اچھا تھا, گائیڈ بہت اچھا تھا لیکن پروفیشنل تھا, اس نے لیک نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلم سے بھی کام لیا جب دیکھا کہ اس کے اندر سکلز ہیں. تو اس لیے ہماری جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو یہ چاہیے, ایک تو سیاسی شعور بیدار کریں اور دوسرا سیاسی ٹریننگ دیں. جن لوگوں کو انہوں نے اسمبلیوں میں بھیجنا ہے باقاعدہ ان کی تربیت کریں, اس کے لیے ورکشاپس کروائیں, باہر سے پیڈ جو ہے وہ کروانی پڑیں, ٹرینرز کروائیں. یہ ایک لمبا پروسیس ہے, یعنی یہ فوری نہیں اتنا بھی نہیں ہے. دیکھیں زبیر بھائی ادھر موجود ہے, ٹرینر موجود ہے جو آپ کو بیٹھنے کے, اٹھنے کے, کھانے پینے کے, ایون کے بیگ تک رکھنے کے, آپ کو پرس رکھنے کے, ہاتھ میں موبائل پکڑنے کے طریقے سکھاتے ہیں. یہ تو رزلٹس فوری نہیں آئیں گے نا, تربیت تو مزاجوں میں ہوتی ہے نا, خون میں ہوتی ہے, نسلوں میں ہوتی ہے, وہ تو آہستہ آہستہ آئے گی. شاید ایک نسل گزر جائے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی وہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا 40 سال تک تم یہاں پر, یہ پچھلی نسل مرے گی یہ غلامی والی اور یہ فرسودہ روایت, تو پھر اگلی نسل شاید. عبداللہ بھائی میں ویسے نا یہ بات سے اتفاق نہیں کرتا. مثال کے طور پہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, یہ دیکھیں ایک ٹرینڈ بننے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن اتنا بھی لمبا ٹائم نہیں لگتا, کچھ سال بھی 1.5 سال میں کام ہو جاتا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کیا دور چلتا ہوتا تھا شروع میں نا, آج سے 2006-7 کی بات, ایک ٹرینڈ آیا تھا, عورتیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھیں, لونڈی قمیضیں جسے پنجابی میں کہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد فوری ٹرینڈ شروع ہوا, وہ لانگ قمیضیں شرٹیں شروع ہو گئی. اسی طرح کیا ہوتا تھا جی, لڑکے داڑھی نہیں رکھتے تھے, آج کل ٹرینڈ ہے لوگ لڑکے داڑھی رکھ رہے ہیں. بھائی یہ ظاہری فیشن کی بات ہے, یہ ظاہری فیشن کی بات ہے, ظاہری فیشن نہیں ٹرینڈ ہے. چلے تربیت بھی دیکھ لیں, ہم شروع میں جب بچے ہوتے تھے ہم جو ہے نا وہ ٹخنوں سے شلواریں نیچے رکھنے کا دور تھا, پھر ایک جماعت اٹھی, انہوں نے تربیت کی, لوگوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر کی, داڑھی. تربیت میں بڑا ٹائم لگا ہے نا, سالوں کا عرصہ لگا. میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ٹائم لگ جائے, تھوڑا لگے گا یا زیادہ لگے گا, لیکن یہ ہے کہ تربیت ہونی, سیاسی تربیت ہونی چاہیے لوگوں کی. 90s کے شروع سے لے کر 90s کے اینڈ تک ہر چیز تربیت ہو گئی تھی. 10 سال کوئی لمبا عرصہ تھوڑی ہے. سیاست میں تربیت ہونی چاہیے, بہرحال یہ سب سے ضروری چیز ہے. پروفیشن کی قدر ہونی چاہیے, بندے کی صلاحیتیں دیکھی جائیں, اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ جو صحابہ تھے آپ کے ساتھ, خلفائے راشدین جو 10 مبشرہ تھے, یہ سارے کے سارے یعنی جب اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, یہ سارے کے سارے اپنے میدان کے ماہرین تھے, بہت ماہرین. اور انہوں نے یعنی جب ہجرت کی, یہ سارے مہاجر تھے, ہجرت کی تو سب کچھ چھوڑ دیا, یعنی خاندان, کنبہ, قبیلہ, پیسہ, رشتے ناتے سب ختم ہو گئے. 10 سال کے اندر یہ لوگ واپس اسی مقام پر یا اس سے بہتر مقام پر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, خیر الجاہلیت خیر فی الاسلام, جو بندہ جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بہتر ہوگا. جو باصلاحیت لوگ ہیں نا, یعنی جو لوگ ماہر سیاستدان ہیں اور قابل سیاستدان ہیں, اگر آپ ان پر محنت کر کے ان کو کہیں نہ کہیں کچھ مسلمان کر لیں یا ان کو اسلام کے قریب کر لیں یا ان کی کچھ تربیت کر لیں, تو یہ وہ لوگ جو تھوڑے سے اسلام سے دور ہیں, مذہب سے دور ہیں, لیکن سیاستدان اچھے ہیں, تو وہ شاید رزلٹ دینے میں 10 گنا زیادہ بہتر رزلٹ دے دیں. تو یہ سب سے ضروری ہے, جب ہم نے ووٹ دینا بھی ہے یا جب ہم نے کوئی امیدوار کھڑا کرنا بھی ہے, تو اس میں اس کی صلاحیت کو دیکھنا ضروری ہے. صلاحیت میں اگر اس کی نیکی پلس ہو جائے گی تو میرا خیال ہے یہ سرپلس ہو جائے گا, یہ اضافی خوبی ہو جائے گی. تو بہرحال یعنی اس نقطہ نظر سے ہم یہاں اس نتیجے پر پہنچے ہیں. تو اگلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو جب الیکشن کا وقت آتا ہے یا جب بھی کوئی اس طرح کا ہنگامہ ہوتا ہے, اور اس میں یہ ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت کے بندے پر اعتراضات اور جو ہے نا وہ بات گالم گلوچ تک اور پھر قطع تعلقیوں تک پہنچ جاتی ہے, اس سارے یعنی کلچر کا خاتمہ وہ کیسے ہوگا؟ ایک تو اس میں سیاسی تربیت ہونی ضروری ہے, اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی یہ اختلاف اگر ہو گیا ہے سیاسی یا کوئی نقطہ نظر کا تو برداشت کریں. تو یہ جو سارا کلچر ہے, اس کلچر پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا بلکہ اب تو آڈیوز کا دور ہے, آڈیوز لیک کردار کشی کی جاتی ہے, آڈیو ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں, اور پھر لوگ جو ہیں وہ بس ایک دوسرے پر کفر کے فتوے, اور پھر یہ روڈ بلاک والا سسٹم اور یہ جو احتجاجی سے سارا مسئلہ ہے. اور اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ لوگ تو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بس جس طرح حکمران کرتا ہے کیے جاؤ, آگے لیٹ جاؤ بس, اور کچھ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر جو ہے وہ افضل الجہاد یہی ہے. تو یہ اس کو لوگ نیکی سمجھ کر گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو حزب اختلاف اور حزب اقتدار والا جو ایک کلچر ہے سیاست میں, اس پر ذرا روشن ڈالیں, اس پر کیا ہمارے اخلاق کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں نا, اب ایک تو یہ ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں رہ گئی کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں حضرت ابوبکر, عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے ہمیں کوئی حکمران ملیں گے.
ظاہری بات ہے آج کا جو خلیفہ ہوگا وہ کریکٹر وائز کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے شاید ایمان کے خلاف ہوگا اگر ہم یہ سوچیں گے بھی، ٹھیک ہے، تو وہ بہت کم ہوگا، بہت ڈفرینس ہوگا۔ جب بہت ڈفرینس ہوگا تو آپ کو چیزیں بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ درمیان میں بہت ساری چیزیں لانی پڑیں گی۔ مطلب آپ ایک مطلق العنان حکمران نہیں بنا سکتے۔ آج میں نے اپنے جو پی ایچ ڈی کا میرا تھیسس تھا اس میں میں نے یہی تجویز پیش کی کہ آج آپ کہیں نا کہ جی کوئی ایک خلیفہ ہو جس پہ سب اس کے لبیک اور آمین کہیں، پاسبل نہیں ہے۔ مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، سب کے اپنے اپنے نقطۂ نظر ہیں، نظریات ہیں، کسی نے کچھ نہیں چھوڑنا۔ ہاں آج شورائی خلافت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک شورا اور ایک پارلیمانی خلافت ہو، مطلب وہ اپنے جو ہے وہ فیصلے نافذ کریں۔ دوسرا یہ کہ اس میں لیڈرشپ کا کردار اہم ہے، یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی۔ ٹویٹر پہ میں روزانہ تقریباً رات کو بیٹھتا ہوں، گندی گالم گلوچ ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو پولیٹیکل پارٹیز میں تو اب ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز، ہاں اب ان میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو جو ننگی گالی دی جا سکتی ہے نا، آپ سوچ سکتے ہیں، وہ سب دی جاتی ہے اور ہر اینکر پرسن کو دی جاتی ہے۔ اس کی جو ٹویٹ ہوتی ہے نا اس کے نیچے آپ دیکھ لیں، ایک دوسرے کی بہنوں بیٹیوں کو بھی اس میں جو ہے نا اور اب میمز بنائی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس وہ جو ہے ایڈٹ کر کے نکالے جا رہے ہیں، تو بہت اخلاقی اعتبار سے بہت بری صورتحال ہے۔ بلکہ آج کل آپ نے بھی دیکھا وہ ڈیپ فیک میں جو آج کل نواز شریف کی جو وہ بناتے ہیں، وہ سب کی بنا رہے ہیں، سب کی بنا رہے ہیں۔ اصل میں جو نوخیز مذہبی سیاسی کارکنان ہیں نا، یہ ان کی طرف سے تھوڑا سا زیادہ مسئلہ ہے، وہ زیادہ اس میں سینسٹیو ہو گئے ہیں۔ اصل میں تو آئے اس لیے تھے کہ وہ سیاست کا گند صاف کریں، وہ ان کا نعرہ یہی تھا کہ ہم اس گندی سیاست کو صاف کرنے ہیں، لیکن زیادہ وہ تعفن ان کا زیادہ پھیل گیا، زیادہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ گٹر کی صفائی کے دوران خود گندے زیادہ ہو گئے۔ تو یہ بہرحال بہت بڑا ایک المیہ ہے، اس میں کم از کم وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی مذہبی ٹیگ لگا ہوا ہے انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جو ہے وہ لان تان کرنے والا نہیں ہو سکتا، گالی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ تو بہت بڑی بات ہے، جو گالی دے رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، نہیں لان تان کے ساتھ والفواحش والبذی بھی ہے، بازاری گفتگو کرنے والا نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں کرے گا، تو وہ مطلب ایک حد سے نیچے نہیں گرے گا، سویلائزڈ مطلب ایک مینر کے ساتھ ال مینر نہیں ہوگا۔ تو اخلاق کے ساتھ یہ بہت ضروری، یہ تربیت، پھر وہی بات ہے کہ اخلاق کی تربیت بہت ضروری ہے، سیاست کے اندر اخلاقی پستی سے نکالنا۔ آپ اختلاف کا اظہار کریں لیکن ایک اپنے اس کے اندر رہتے ہوئے صلاحیت کو ترجیح دینے۔ اچھا مذہبی جماعتیں ہیں ہماری، ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی، مثال کے طور پہ میں ووٹر ہوں، میرے حلقے میں 5 بندے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اوپر والے 3 ہیں نا، یا جو 2 جو پہلے دوسرے نمبر پہ آئیں گے، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ ذرا کم درجے کا برا انسان ہے، یہ سمجھ لو دوسرے سے درجاتاً بہتر نیک ہے۔ اب جو چوتھے لیول پہ پتہ ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی ایماندار ہے، میں کیا کروں؟ مثال کے طور پہ 5 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جو چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے نا وہ ہر حوالے سے پرفیکٹ ہے، اس میں صلاحیتیں بھی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ نیک بھی ہے، ایماندار بھی ہے، ہر چیز ہے، تو تجربہ کار بھی ہے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ سارے، تو پھر چوتھے نمبر پر کیوں آ رہا ہے؟ اگر وہ اتنا ہی باصلاحیت ہے تو میں کہتا ہوں لوگ بعض اوقات آپ فیمس نہیں ہوتے یا آپ کا تعارف نہیں ہوتا، یا نئے نئے سیاست میں آئے ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ادھر کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ایک ایماندار آدمی کو ووٹ دیں گے اور آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، آپ کو صاف لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کیلکولیشن کی ہوتی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی اس کو 400-500 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑنے، جتنا ایماندار ہو، ٹھیک ہے، باصلاحیت بھی ہو، میرے خیال میں پھر آپ ووٹ ضائع نہ کریں، میری رائے تو یہ، مطلب آپ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر اس میں یہ دیکھ لیں کہ ٹاپ پہ دو جن کے اندر کانٹے کا مقابلہ ہے، ان میں سے لیسر ایول کون سی ہے، یعنی اس میں کس میں جو ہے وہ شر کم ہے، وہ جو پہلے آپ نے بات کی ہے کہ تو اچھا یہ جو شر چیک کرنے کا جو پیمانہ ہے، اس میں مذہب کو اور اس میں جو ہے وہ اس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، صلاحیت کا اور صالحیت کا کتنا تناسب ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا شر کی، جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں سب سے بڑا شر جو ہے نا، جو مجھے لگتا ہے اس پولیٹیکل نظام میں جب ہم شر کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل جو ہے نا۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جی کسی غریب کے کام آئے گا، ہاں جی ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا بندے کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کی چوری ہو گئی، الٹا جو ہے وہ اس کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اگر تو کوئی ایسا ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہے، اس سینس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تبصرہ کیا تھا کہ آپ مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں، بالکل، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو میرے خیال میں دیکھ کے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ یعنی MQM کا ہو یا وہ ویسے بڑی اہم بات کی ہے، اور میرا خیال ہے یہ وہ چیز ہے جس سے معاشرہ بہتری کی طرف آئے گا، بہتری کی طرف آئے گا۔ دیکھیں لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں،
اچھا وہ جو چوتھے نمبر والا بندہ ہے نا جس نے جیتنا نہیں ہے لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پچھلی دفعہ وہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے اس کا ہو سکتا ہے اگر وہ کسی جماعت سے ہے نا, آزاد امیدوار اگر نہ ہو, اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو, تو وہ پورے پاکستان کا اس کا ووٹ بینک کاؤنٹ ہوتا ہے, اس کا ایک افیکٹ تو اس کا ہوتا ہے. لیکن وہ بہت کم افیکٹ ہے, اس افیکٹ کا وہ خاص فائدہ نہیں ہے. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ اوپر والے 2 لوگوں کو ہم نے ووٹ دینا ہے, اس کے اندر بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کچھ لوگوں کے اوپر ٹیگ لگا دیا ہوا ہے قطعی طور پر کہ یہ دین دشمن اور یہ ملک دشمن جماعتیں ہیں, کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل سیکولر جماعت ہے, لہٰذا وہ ہمارے اندر اتنی شدت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو ووٹ دیا تو یہ تو اسلام دشمنی سمجھی جائے گی, یا یہ تو لوگ ہیں ہی غدار وطن. جن میں نام لے لیتا ہوں ANP AMQ جیسی جماعتیں یا پیپلز پارٹی وغیرہ کو بھی ہم لے. تو کیا اگر یہ جو اوپر والے 2 لوگ ہیں اور ہم جو ایک عام, آپ نے ویسے نون لیگ کا کیوں نہیں نام لیا؟ سب سے زیادہ غدار وطن تو اس ٹائم لبرل میں سب سے زیادہ وہی ہیں, تو وہ تو سب کا نام لے لیں, PTI کا بھی نام لے لیں, تو وہ غداری کے فتوے تو ساروں کے اوپر ہی ہیں, اور جو چوری کرپشن کے فتوے بھی ہیں, اور ان کے اوپر دین دشمنی وطن دشمنی, عیسائیوں کے یہودیوں کے ایجنٹ تو سارے ہی ہیں, ہندوؤں کے ایجنٹ بھی ہیں. تو یہ پھر کیا, یعنی اس سے کیا آپ اخذ کرتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی فتوے ہوں بس بندہ بس صلاحیت ہو اگر تو ووٹ دے دیں. جماعت کی صلاحیتیں بھی دیکھی جائیں گی کہ نہیں, یا پرسنل لیول؟ اس میں جو ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے نا, وہ اصل میں 2 بنیادوں پہ کیا جاتا ہے. اب جیسے میں پیچھے اپنے گاؤں میں گیا, اٹک سے میرا تعلق ہے, تو وہاں الیکشن ہو رہے تھے, تو وہاں جو ہے نا لوگ پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتے. اچھا شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو دیتے ہیں, وہاں پہ شخصیت کو دیتے ہیں. لوکلی وہ کہتے ہیں جی ہمارے مسئلے حل کرے گا کہ نہیں کرے گا, سڑیاں گلیاں کتنے پکیاں, ہاں ہماری گلیاں پکی کرے گا کہ نہیں, ہمارا گٹر کا نظام خراب ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے. تو وہاں لوگوں کے مسائل ہیں, ظاہری بات ہے, بیکورڈ ایریاز میں, تو وہ شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں. ہمارے یہاں شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے. اچھا جب آپ پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو آپ ایک میکرو لیول پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, یار ان کی فارن پالیسی کیا ہوگی, مطلب اسٹیٹ کو, ریاست کو کتنا فائدہ دیں گے یہ مذہبی اعتبار سے, سارا کچھ ٹھیک ہے. آپ مائکرو لیول پہ سوچ رہے ہیں. جب آپ شخصیت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ مائکرو لیول پہ سوچ رہے ہیں, اپنے لوکل, کہ ہمارے یہاں ترقیاتی کام کتنے ہوں گے, یہ سوچنے کے 2 انداز ہیں. ہم اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں کہہ سکتا ہوں شاید دونوں چیزوں کے اپنے فائدے ہیں, اپنے فائدے ہیں. دونوں چیز کی گنجائش ہے کہ آپ پارٹی کو دیکھ کے ووٹ کاسٹ کریں, نظریے کو دیکھ کر ووٹ کاسٹ کریں, یا بندے کے فوائد کو شخصیت کو جو ہے وہ دیکھ. میں نے نا اس میں سندھ کے اندر جب ہم یہ سیلاب سے متعلقہ کام کر رہے تھے نا, میں نے وہاں پر ایک ادارے میں دیکھا, وہاں سندھ میں نا مرکزی ایک مدرسہ تھا, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کو. یہ وہ ایک صاحب کا نام لیا انہوں نے. میں نے کہا پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا, یہ دیکھیں نا, یہ گلی انہوں نے بنوائی ہے, یہ مدرسے کا یہ سارا فرش انہوں نے ڈلوایا ہے, یہ پانی کا نظام انہوں نے کروا کے دیا, یہ میٹھا پانی انہوں نے لگوایا تھا, یہ لائٹیں انہوں نے لگوائی ہیں. تو ہمیں تو وہ جب آتے ہیں ووٹ مانگنے, ہم فون کرتے ہیں تو ہماری بات سن لیتے ہیں, اور ہمارے سارے جہاں پہ جو بھی سیکورٹی سیفٹی کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے مسئلے حل کر دیتے ہیں, تو ہم کس کو اور ووٹ دیں؟ تو میں نے کہا یہ اچھی اپروچ ہے کہ یعنی وہ اپنا موقف ان کو پیش کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں, اپنے فائدے کام نکلواتے ہیں. لیکن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ اپنا کیوں نہیں بندہ کھڑا کرتے؟ کہتے ہیں ہمیں کون ووٹ دے گا. وہی بات ہے کہ یعنی یہ ایک بیکار مشق ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے, ہماری کر دی گئی ہے نا, ہاں ہر اتنی سیاسی جماعتیں, یہ اسی لیے ہمارے ملک میں سینکڑوں ہزاروں سیاسی جماعتیں ہیں, اتنے سارے لوگ جو ہے نا وہ 15 20 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں حلقے میں. تو پتہ تو ہے کہ بھائی اس میں زبیر بھائی کئی جماعتیں اس ٹائم بنی ہوئی ہیں, وہ سب کو پتہ, نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ صرف دوسروں کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے بنی ہوئی ہیں. اصل میں اس میں میرے خیال میں ایک اپروچ یہ اختیار کی جا سکتی ہے. ایک تو آپ نے کہا نا نئی سیاسی جماعت بنا لیں, اس کی تو کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں. مطلب کوئی یوٹیوب چینل تو نہیں ہے نا آپ محنت کر کے کمپٹیشن میں آگے نکل جائیں گے, یہ ایسا نہیں ہے. ہاں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے, وہ حامد کمال الدین صاحب کا ایک آرٹیکل تھا, اس میں انہوں نے ایک رائے پیش کی, مجھے وہ اچھی لگی. ان کے مطلب سیاسی بصیرت اچھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو سیاسی جماعتیں ہمارے یہاں کچھ ایسی ہیں جو کہ سیکولر یا لبرل ذہن رکھتی ہیں, جیسے آپ نے کچھ نام بھی لے لیے, MQM, پیپل پارٹی وغیرہ, نام لینے میں کوئی حرج نہیں. ANP وغیرہ نہیں, جو نیشنل لیول کی جماعتیں ہیں ان کو ساروں کو لبرل ہونا ہی پڑتا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی ہیں کہ جو شاید عمل میں تو لبرل ہیں, سیکولر ہیں, لیکن نام اسلام کا لے لیتی ہیں, جیسے PTI ہے, ہاں اسلامک ٹچ دے دیتی ہیں, یا آپ نون لیگ کی بات کر لیں, ٹھیک ہے, مطلب یہ لوگ کر لیتے ہیں. تو
ایک تجویز یہ ہے کہ جی ان سیاسی جماعتوں میں جو کم از کم اسلام کا نام لیتی ہیں نا، اس میں ہمارے لوگ جانے چاہیے، مذہبی لوگ، مذہبی ذہن والے جو نظریاتی لوگ ہوں، اور وہاں جا کے کسی وزارت میں اور اس پہ جا کے کم از کم اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ نہیں کہ کوئی اسلام آ جائے گا، یہ تو خام خیالی ہے نا. ہاں یہ ہوگا کہ جی آپ کوئی جیسے کوئی بل پاس کروا لیا، آپ نے کوئی خیر کا کام کروا لیا، کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کہیں زیادتی ہو رہی ہے، اس کو آپ نے کام کروا دیا، کوئی غلط بل پاس ہونے لگا تھا، اس کے حوالے سے اویئرنیس پھیلا دی، اس کی مخالفت میں فائدہ کھڑے ہو ہوتا گئے. ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں بھی یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ اسلام آ جائے گا، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کب آ جائے گا؟ اسلام آ جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں لوگ اسلام آنا اور چیز ہے اور مذہبی جماعت کا حکمران بن جانا اور چیز ہے. اور یعنی میں یہ جو سمجھتا ہمارے ہوں یہاں کہ سب سوچ سے ہے، زیادہ حالات خراب تب ہوں گے جب کوئی مذہبی جماعت اگر حکمران بن جائے. مذہبی جماعتوں کو تو آپ چھوڑ ہی دینا، جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ان کا لبرل ہو جانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے نیشنل لیول کی ایک جماعت بننا ہے. مذہبی جماعت تو ایک مسلک کو زیادہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس مسلک سے باہر کے لوگ ہی اس کو نہیں سپورٹ کرتے تو پورے ملک نے کیا کرنا ہے؟ تو اصل میں بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آ جائے گا وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں کہ جس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسلام آ گیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی اسلام تو اس ملک میں ہے آلریڈی. یعنی کیا جس دن چور کے ہاتھ کٹ جائیں گے ہم سمجھیں گے اسلام آ گیا؟ یا اگر کوڑے پڑ جائیں گے تو ہم سمجھیں گے؟ اب دیکھیں نا، جب یہ سوات میں مسئلہ بنا یا دنیا میں ہمیں کہیں سے بھی ہم کہتے ہیں جی وہاں پر اسلامی نظام نافذ ہو گیا ہے، تو اسلامی نظام نافذ ہونے سے مراد ہم فٹافٹ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہاں کوڑے پڑے تھے وہاں پر وہ ہاتھ کٹ. تو ساڑھے اندر ایک شدت پسندی بھی تسکین ہونی چاہیے. اصل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظام تو ہے ہمارے ملک میں، کیا اسلامی نظام نہیں ہے؟ اور اسلام کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام آئے گا وہ کون سا اسلام ہوگا؟ اصل میں نا قوم سنسار کرنا چاہتی ہے. اس میں ایک چیز ہے میرے خیال میں، دیکھیں حدود کا بھی تذکرہ ہے، لیکن بہرحال جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ظلم کا خاتمہ ہے. دیکھیں ظلم تو ہے نا، یہ تو ہم مانیں کہ ظلم ہے ہماری سوسائٹی میں، ریاست میں، کرپشن ہے، ٹھیک ہے، بڑے پیمانے پہ ہے، بلکہ ہم مطلب کافی آگے ہیں کرپشن میں. تو اسی طرح عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، نا انصافی میں ہمارا 121واں نمبر ہے، کرپشن میں بھی ہمارا 100 سے اوپر نمبر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اسلام آ جائے گا تو سب سے پہلے مطلب ہمارا عدالتی نظام ٹھیک ہوگا، مظلوم کو انصاف ملے گا، عدل کا بول بالا ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے ہماری مراد ہوتی ہے. دوسری پھر اس میں مراد یہ ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہوگی، مطلب لوگوں کی جو ہے فلاحی ریاست جو ہے، لوگوں کی بھلائی وغیرہ، جیسے ویسٹ میں ویلفیئر ریاست کا. پھر اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ جی اس میں جو اسلامی اقدار ہیں، اس کی جو ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، نماز کا آپ نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامی اقدار کی حفاظت کریں، اسلامی قوانین کو بھی آپ اس میں نافذ کریں، وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اسلامی اقدار اور یہ جو ویلفیئر عوامی لیول پر تو یہ ہے. دیکھیں ہمارا ملک چیریٹی کرنے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، ہم لوگ ہمدردی خیر خواہی میں پہلے. اصل میں اس میں جو سیاسی یعنی حکمران لیول ہے نا، یعنی فلاحی ریاست، یہ حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کی فلاح و بہبود نہیں ہوتی، لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں. جیسے ہاں، نماز روزے کا، ہماری مسجدوں کا، مدرسوں کا نظام بڑا اچھا ہے، زکوٰۃ عشر کا نظام بھی بہت بہتر چلتا ہے. تو یہ حکمرانوں کی سرپرستی اس پر نہیں ہے. تو اصل میں تو اسلامی نظام عوامی سطح پر تو تقریباً قائم ہے. صرف ایک حدود کے قیام کا مسئلہ ہے نا، یعنی صرف حدود کے قیام سے تو پورا اسلام نہیں آئے. ظلم کا خاتمہ، ظلم بہت زیادہ، کرپشن، وہ تو عدالتی. یہ جو ایک کول منصوبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاشرے کفر پہ قائم رہ سکتے ہیں اور ناانصافی پہ، حضرت علی سے بھی منسوب ہے، حضرت عمر سے بھی منسوب ہے، ظلم پہ. اچھا ویسے جس سے بھی منسوب ہے، بات تو اس میں حقیقت تو لگتی ہے. دیکھیے ظلم کا خاتمہ پہلا آبجیکٹو ہونا چاہیے، وہ صحیح ہے. یعنی اب تحریک انصاف نے نام تو اپنا تحریک انصاف رکھ لیا، لیکن بات یہ ہے کہ جسٹس اب آپ کہیں کہ جی ان کے آنے سے کوئی ملنا شروع ہو گیا. عدالتوں میں جو پینڈنگ کیسز ہیں، یعنی کچھ کیسز کا تو لوگ کہہ رہے ہیں نا راتوں رات فیصلہ ہو جاتا ہے، مطلب جن کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے رات بھی عدالت لگ جاتی ہے. یہ بھی ٹرینڈ ان کے آنے بھی شروع ہوا ہے. لیکن جو غریب لوگ ہیں، اب وہ کیا نام تھا، وہ جو جس لڑکے نے مرڈر کیا تھا، وہ جو شاہ زیب جتوئی کیس، دیکھیں اس قسم کے کتنے کیسز ہیں ہمارے یہاں جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا اور قاتل چھوٹ جاتا ہے اور وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، بگاڑ لو میرا، اس کا چہرہ چوما جا رہا، ٹرینڈنگ پہ تصویر. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ترتیب کیسے دیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی انصاف آنے سے اسلامی نظام کے قیام کا یعنی کچھ نہ کچھ چہرہ نمایاں ہو جائے گا. ظاہری بات ہے، اسلامی نظام میں عدالتی انصاف سب سے ضروری چیز ہے، ظلم کا خاتمہ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے گا تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ عدالتی انصاف اس میں سب سے ضروری چیز ہے. جس دن انصاف سمجھ آ گیا تو سمجھ کہ نظام آ گیا اسلام. دیکھیں
اچھا ویسے اس میں ایک اور چیز آپ کہہ رہے تھے نا 121ویں نمبر پہ 134ویں نمبر پہ چلا گیا انصاف کی فراہمی میں. شرح مبارک ہو. وہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ وہ پچھلے کل پرسوں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ہائی کورٹ میں نا آپ گاؤن پہنے جائیں گے, تو کسی نے پوسٹ بنائی ہوئی تھی کہ لباس جو ہے نا وہ ایسا کہ مطابقت رکھتا ہے خانہ کعبہ سے, اور حرکتیں ایسی کہ شیطان بھی ان سے سیکھے. اور پھر ایک نے لکھا ہوا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارا عدالتی نظام وہ ہے کہ 140 بچوں کی کلاس میں 134ویں پوزیشن حاصل کی ہے, اور نخرے دیکھیں ان کے. دیکھیں اس میں ایک کام اور کرنے کا ہے جو میں سمجھتا ہوں, وہ ایک جیسے ہمارے مسلکی عصبیت پیدا ہوئی نا, ٹھیک ہے, مطلب سب کے پاس اپنی اپنی دلیل تو تھی, حنفی شافی مالکی حنبلی, لیکن بہرحال حنفی شافی جھگڑا چلتا رہا, پھر اہل حدیث حنفی جھگڑا یہاں بر صغیر پاک و ہند میں چلتا رہا, پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے ایکسیپٹنس بھی کچھ لوگوں نے پیدا کی, پھر تحریکیں پیدا ہوئیں, تحریکوں نے کہا کہ جی یہ تو مسلکی لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, تو تحریکوں نے پھر سب کو ایڈجسٹ کیا, جو تحریکی پیدا ہوئی تھی انہوں نے تمام مسالک کو لیا. اچھا ان میں مسلکی عصبیت نہیں تھی, لیکن ان میں تحریکی اور جماعتی عصبیت آ گئی, جسے ہم حزبیت کہتے ہیں. اچھا اس حزبیت نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی جس منہج سے ہم اسلام لانے کا کام کر رہے ہیں نا بس یہی اخیر ہے. جیسے وہاں مسلک میں تھا کہ جو ہمیں انٹرپریٹیشن سمجھ میں آئی ہے نا بس وہی اخیر ہے, باقی سارے تو فارغ ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے وہ بذات خود ایک مسلک بن گئے, اور جنہوں نے کہا میری کوئی جماعت نہیں ہے وہ بھی ایک جماعت بن گئے. اور پھر یہ ہے کہ آپ مختلف میتھڈالوجی سے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ الیکشن کے ذریعے کام کر رہے ہیں کریں, کوئی حرج نہیں. اردوغان بھی آ گیا نا, الیکشن کے ذریعے آ گیا, وہاں کامیاب ہو گیا, مصر میں نہیں کامیاب ہوا. دیکھیں ہر تجربہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہو سکتا, تو ایک ہی منہج پہ زور دینا اور کہنا کہ جی یہی منہج نبوی ہے, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے نا, صحیح بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مختلف حالات میں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی یہ زیادہ کامیاب ہوگا, اور مختلف علاقوں کے حساب سے, ہاں, تو اس میں الیکشن کے ذریعے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کامیابی مل سکتی ہے, آپ اس پہ ورکنگ کریں. آپ کو لگتا ہے احتجاجی سیاست کے ذریعے سے, جیسے ڈاکٹر صاحب کا تھا, ڈاکٹر اسرار صاحب کا, تو آپ اس طرح سے کریں آپ. لیکن یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر اندر جو منہج ہے, ہاں ہم اس کے ڈاکٹر صاحب آپ تو مدارس سے پورے پروسیس سے نکلے ہیں, پڑھاتے بھی رہے ہیں, پڑھتے بھی رہے ہیں, اور طلباء کے ساتھ آپ کو مستقل رابطہ ہے. تو ہمارے مدارس میں یہ جو فقہ المعاملات ہے اور جو یہ سیاسیات ہے اور یہ اس پر کوئی موضوع کبھی آپ نے پڑھایا ہے؟ نہیں, بہت کم ہے ہمارے یہاں, مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کہیں 100 میں سے کوئی ایک مدرسہ ہوگا جہاں یہ سوشل سائنسز باقاعدہ پڑھائی جاتی ہوں. ویسے رحمانیہ میں تھوڑا سا ٹرینڈ تھا, رحمانیہ کے اندر تھا کہ جی وہ سوشل سائنسز, ہماری جو ڈگری ہے بلکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لائسنشیٹ ان اسلامک اینڈ سوشل سائنسز. مدنی صاحب کا اپنا ایک ذہن تھا تو وہ ذرا کوشش کرتے تھے, لیکن یہ چیز دیکھیں نا, لیکن نہیں ہے اوورآل. ہم نے بھی اس چیز کی بڑی کمی محسوس کی نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بھی آئے اور مذہبی لوگ بھی آگے آئیں, تو ہمیں جہاں سے یہ مذہبی لوگ تیار ہو رہے ہیں وہاں پر ان کو فقہ المعاملات سمجھانی چاہیے. زبیر بھائی کی یہ بات بڑی اہم ہے کہ تربیت کے اوپر جو ہے نا خصوصی توجہ, یعنی یہ تربیت اداروں سے ہوگی نا. یہ جو تحریکیں کھڑی کی گئیں, ان تحریکوں نے بھی پتہ نہیں اپنے فنڈز کہاں خرچ کیے اور اپنا وقت اور صلاحیتیں کہاں خرچ کی, انہوں نے اب تک سیاسی تربیت کیوں نہیں کی. اچھا زبیر بھائی, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, شاید آپ نے بھی نوٹ کی ہو, کہ جتنے بھی اس ٹائم سیاسی جماعتیں نا سارے ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ نواز شریف اور عمران خان کٹھے کھیلتے بھی رہے ہیں, پڑھتے بھی رہے ہیں. سارے جتنے بھی لوگ ہیں نا کسی نہ کسی, مثال ایچیسن کی کامن ہے زیادہ تر, اس طرح جو سندھ میں ہے وہ ادھر کے کامن ہے, کوئی جی کی کے کامن ہے, اس طرح مختلف ڈفرینٹ جو, یعنی یہ رولنگ کلاس ہے ایک باقاعدہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور صلاحیتوں سے زیادہ ایک تربیت کا اس میں عنصر شامل ہے. اور اصل میں یہ جو جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں وہ لاہور کے ہوں, پنڈی کے ہوں, فیصل آباد سے ہوں, وہ پی ٹی آئی سے ہوں, وہ کسی مسلک سے ہوں, کسی جماعت سے, کسی علاقے سے, ان کی ایک کلاس ہے. یہ وہی بات ہے کہ ان کی تربیت ایک خاص اداروں میں ہوئی ہے, ایک خاص ماحول میں ہوئی ہے, اور وہی حکمران ہے. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چہرے بدل رہے ہیں, نظام نہیں بدل رہا. بالکل. تو اگر ہمارے اداروں کے اندر یہ ٹرینڈ آنا شروع ہو نا کہ ہمارے ادارے کی تربیت کرنی شروع کریں, تو پھر جیسے رحمانیہ کا ہم نے ذکر کیا ہے, تو رحمانیہ کے جو لوگ ہیں ان کا ایک اپنا مزاج اور ایک اپنی تربیت اور ان کا اثر نظر آتا ہے. پورے ملک میں جس میدان کے وہ لوگ تیار ہوئے تھے اس میدان میں ان کا ایک اہم اثر نظر آتا ہے. اسی طرح اگر آپ سیاسی تربیت پر کچھ لوگوں کو کھڑا کریں گے, میدان میں اتاریں گے, تحریکوں کے کرنے کا کام تو یہ ہے. تو اصل میں ہمارے ہاں تحریکیں زیادہ ہیں, تنظیمیں کم ہیں. تحریکیں تو وہی ہوتی ہیں نا جو کسی خاص ایشو پر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ٹھا پھا کر کے تو بس فٹافٹ انہوں نے کچھ. تنظیم وہ ہے جو لمبے عرصے کے لیے پلاننگ کے ساتھ کام, نظم کے ساتھ کام کرتی ہے. تو حرکت زیادہ ہے, نظم کم ہے. تو بہرحال یہ تنظیمیں جو ہیں ان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے. آپ بھی یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ اداروں میں, مدارس میں اور تنظیموں میں
سیاسی تربیت پر سیاسی افراد کی ورک تیاری شاپس پر. ہوں، ہاں 40 روزہ کر لیں، 3 ماہ کی کر لیں، 6 ماہ کی کر لیں، بلکہ جو مدارس کے جو فارغ و تحصیل طلبہ ہیں ان کو ایک دورہ تخصص جسے کہتے ہیں، جس طرح ہم حدیث میں کرواتے ہیں، صلاحیتوں کے حساب سے ایک سیاسی تخصص بھی ہونا چاہیے. سیاسیات آپ پھر شروع کرائیں، پھر میڈیا کا بھی ہونا چاہیے. ہاں، میڈیا کا بھی تخصص ہونا چاہیے. تو اب آپ ایک دورہ شروع کروائیں، یا آپ اس پر کوئی تجویز کوئی دیں کہ کب ہم دورہ سیاست محسنین یوتھ میں سے ایک خاص نکالیں نا نوجوان، جن کو نہیں یہ ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں گے تو کیسے ہوگا؟ یہ شروع کون کرے گا؟ نہیں زبیر بھائی تو کر رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ وہ تو ماشاء سیاست پہ نہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ اس طرح کے موضوع آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے اب آپ اگلے الیکشن میں؟ شخصیت کو دیکھیں گے کہ کسی پارٹی جماعت کو دیکھیں گے، یہ صلاحیت کو؟ ہاں دیکھیں، مطلب اگر تو آپ لاہور میں ہیں تو میرے خیال میں پھر تو آپ کو پارٹی کو ہی ووٹ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہاں تو شخصیت نظر ہی نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے. ابھی تک آپ نے کون سی پارٹی سلیکٹ کی؟ حلقے اتنے بڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں نظریاتی رجحان تو میرا جماعت کی طرف ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، جماعت اسلامی. اگرچہ مجھے سراج الحق صاحب جیسی قیادت جو ہے نا وہ مجھے ذاتی طور پہ میں اپیل نہیں کرتی. ہاں اپیل نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کو وہ ریپلیس کر رہے ہیں، تو مولانا مودودی جیسا بندہ جماعت کو لانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن نہیں، اس معاملے میں جماعت جو ہے نا وہ بہت پیچھے ہے، قیادتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری بانجھ پڑی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ اگر اچھا اور اس کی جیتنے کی امید ہو، جیسے میں نے کہا کہ گوادر میں مولانا جو تھے، ہاں ہدایت اللہ صاحب تھے، یا کراچی میں نعیم صاحب تھے، تو ان کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن اگر لاہور تو ظاہری بات ہے نون لیگ کا گڑھ ہے، سیدھی سی بات ہے، زیادہ سے زیادہ اگر مقابلہ ہوگا تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، تو اس میں آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتی. نہیں تو ویسے ایک چیز ہے کہ تحریک لبیک کو سننے میں آیا کہ مبینہ طور پہ کہ ان کو لایا گیا تھا ووٹ بینک توڑنے کے لیے نون لیگ کا، لیکن اب وہ اپنی پہچان بناتی جا رہی ہے، اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. یہ علیحدہ بات ہے وہ جیتیں گے کہ نہیں. میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں، یہ جو ابھی اور ویسے ہشام بھائی بھی ان کو، ہشام بھائی کا موقف یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں نا، چاہے جس کے ساتھ بھی تعلق ہے ان کا، اگر جو دین پسند لوگ ہیں نا جس بھی جماعت سے ہوں ہم اس کو سپورٹ کریں گے. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب کوئی بات فرمانے لگے تھے، وہ مجھے لگتا ہے قیمتی بات ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، درمیان میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ بات آئی ہے کہ جی مذہبی جماعت اگر اوپر آ جائے گی نا تو دین کا نقصان ہوگا. مطلب یہ ایک سوچنے کا پہلو ہے. مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے یہ بات کی کہ ہم مولویوں کو سیاست نہیں آتی اس لیے وہ سیاست میں نہیں آئے. اچھا دیوبند کا دوسرا جو گروہ تھا نا مدنی، وہ سیاست میں آ گیا، وہ تعلیم و تعلم میں رہے. اچھا مولانا کا ایک اور بڑا واقعہ معروف ہے، انہوں نے 2 شادیاں کی. تو تھانوی صاحب نے کسی نے ان کو کہا کہ حضرت 2 شادیاں کر کے آپ نے مریدوں کے لیے دوسری شادی کا رستہ کھول دیا. کہنے لگے اب یہ کیا کھولا ہے، بند کر دیے. تو وہ کہنے لگے حضرت وہ کیسے؟ کہنے لگے جب مرید یہ دیکھیں گے کہ پیر صاحب جو ہے وہ ناکام ہو گیا دوسری شادی کے بعد، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی لوگ چونکہ ٹرینڈ نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ٹرینڈ نہیں ہے، سیاسی تربیت نہیں ہے. اگر یہ اس طرح سے پی ٹی آئی اوپر آئی ہے نا، تربیت نہیں تھی، مطلب کیا نتیجہ دیا، ٹھیک ہے. مطلب وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سوشل میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا اس سے انہوں نے کچھ نتائج حاصل کر لیے. متحدہ مجلس عمل آئی تھی کے پی کے میں، آپ کو یاد ہوگا، رزلٹ کیا دیا؟ کوئی رزلٹ نہیں دیا، نہ کوئی ترقیاتی کام ہوئی ہے، نہ کوئی آپ کہیں کہ جی اسلام کی کوئی خدمت ہوئی. تو مذہبی لوگ اگر اوپر آ گئے نا تو ایک ہی دفعہ چانس ملنا ہے، اس کے بعد رستہ مستقل بند ہو جانا ہے. اور ہو بھی گیا، تو بجائے اس کے کہ بغیر تربیت کے یہ اوپر آئیں، ہمیں ایک بڑی تربیت کے بعد، جیسے اردوغان دیکھیں بہت سیاسی آدمی ہے، سیدھی سی بات ہے، ایسا بندہ چاہیے جو نظریاتی بھی ہو، سیدھی سی بات ہے. ایسا بندہ بھی کرنا آتا ہے اس کو. اردوغان کون سا کوئی پہلی دفعہ میں کوئی وہ آ گیا تھا، ان کی 40 سالہ ان کی ایک پوری سیاسی تنظیم ہے، جدوجہد ہے ان کی، اور انہوں نے بڑا گراس روٹ لیول پر سارا کام کیا اور وہ یہاں اوپر آئے ہیں. اور دیکھ لیں انہوں نے عسکری جو مزاحمت ہے اس کو انہوں نے، دیکھیں مذہبی جماعتوں میں سے کوئی بھی جماعت آپ کہتے ہیں، تحریک لبیک کا آپ نے کہا جی کہ وہ 3 یا 4 نمبر کی جماعت اگر بن کے آ گئی ہے، دیکھیں یہ ایک اور الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی جماعت جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے یا وہ رولنگ پوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ ایک مسلک کو ریپرزینٹ کرے گی. نہیں میں سمجھتا ہوں بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ باقی مسالک کے لوگ دیکھیں، طالبان جو ہیں وہ اگرچہ انہوں نے بہت مار کھانے کے بعد بہت ساری چیزیں اسٹیبلش کی ہیں اور وہ بہت سمجھدار ہیں اس وقت، وہ بڑا پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں.
اس کے باوجود طالبان کے وہاں پر آنے سے وہاں پر ایک مسلک کی لڑائی جھگڑا موجود ہے, وہ اپنے مخالف مسلک کے لوگوں کا وہاں قتل بھی کر رہے ہیں اور اس سے ان کے خلاف ایک احتجاج بھی کریٹ ہو رہا ہے. تو اگر یہاں پر اس طرح کی کوئی مسلک کو ریپرزینٹ کرنے والی سیاسی جماعت آ جاتی ہے تو دوسرے مسلک کے لوگوں کے لیے تو جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا کر دے گی. اچھا افغانستان میں چاہے ریاستی لیول پہ نہ بھی وہ پیسا جا رہا ہو, نچلے لیول والوں کو تو حلاشری دیکھیں ریاست تو خیر بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں بھی ہو رہا, لیکن ایک بات بہرحال ریاست تو بذات خود قبول نہیں کرتی نا, پھر ریاست تو ان کاموں کے لیے آگے لوگ رکھے, لیکن نیچے کے لوگ جو ہے نا وہ جو انے واگ جو ان کے کارکنان ہوتے ہیں ان کو تو شدت پسندی. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں طالبان نے بھی جب دوبارہ آئے ہیں تو درمیان میں وقفہ ہے نا, 2001 کے بعد دوبارہ آئے ہیں, 20 سال کا انہوں نے سیکھا ہے 20 سال میں. تو اب ہماری مذہبی جماعت آ کے 20 سال سیکھے گی تو بھائی اس وقت تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا. مطلب آدھا افغانستان جیسے کھنڈر بن گیا نا, پھر اس کے بعد آپ نے لرن کیا, آپ نے سیکھا. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی مذہبی جماعت اگر آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہ یہاں پہ آ کے کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ کوئی قیاس اور انارکی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ لرن کریں گے 20 سال بعد, اور اس وقت بہت بڑی دیر ہو گئی, آپ کے ایٹمی اثاثے بھی پتہ نہیں جا چکے ہوں, کیا کچھ ہو چکا ہوگا. لیکن اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے سیاسی تربیت ہونی چاہیے, پھر کوئی مذہبی سیاسی جماعت آئے تو فائدہ ہوگا. اس میں شاگردوں کی صلاحیت کا بھی فرق ہوتا ہے. جیسے ایک ہی کلاس میں شاگرد بیٹھے ہوئے, ایک شاگرد اچھے نمبر لے رہا ہے کم. ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں نا وہ سیکھنے کے مسئلے کے اندر نا ویسے نالائق پائی گئی ہیں. یہ ایک افسوسناک بات ہے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ساری ہی نوخیز مذہبی جماعتیں ہیں. ہماری مذہبی جماعتوں کی 70 سال پرانی تاریخ بھی ہے. ہمارے پاس ایسی سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں جو آج تک اپنا کوئی نیشنل امیج نہیں کھڑا کر سکیں اور نہ ہی وہ ایک پورے مسلک کو ہی مطمئن کر سکیں, حالانکہ ان کی بنیادیں پاکستان بننے سے پہلے رکھ دی گئی تھیں اور وہ اتنے 75-80 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنے تجربات سے یا اپنے انصاروں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا, نہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا. تو خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہمارے لیے. اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے نا چیز, آپ کو تو پتہ نہیں کیا سمجھ آئی ہے کہ ان کے جو مذہبی جماعتیں جو ابھی سیاست میں آئی ہیں نا, یہ جو پچھلے میری زندگی میں جو رہی ہیں, یہ پچھلے 5-10 ان کے ساتھ والے جو لوگ ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور ان کے اثرات ان کے اوپر ہیں, ان کے لیڈروں کے اوپر ہیں. مثلا جماعت کے جو لیڈر ہیں نا, ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں, جو سیکٹری لیول کے بندے ہیں, یہ جو سارا دن اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں. یہ تو دیکھیں ہر جگہ پر دیکھیں, یہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے. فرشتوں کی جماعت تو آپ لا نہیں سکتے نا, انہی لوگوں کے ساتھ رہ کر کام کرنا ہے. اب جو لیڈر ہے یا جو بڑا امیر ہے, یہ تو مطلب اب عمران خان بھی یہی کہتا ہے جی میرے ساتھ کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. تو بھائی ساتھ کے لوگ ٹھیک کرو, تم لیڈر تھے ہی, اللہ کی حوصلہ بھی نہیں کرتے. تو لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ بندے تیار کرے, افراد تیار کرے, تربیت ایسے لوگوں کی کرے. تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے بانجھ اس لیے ہوئی پڑی ہے کہ ان کا کارکنان سے رابطہ کوئی نہیں, اور جو درمیان میں جو لوگ پل ہیں کارکن اور قائد کے درمیان, وہ لوگ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اور مس انٹرپریٹ کر کے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. تو یہ تو ایک ریولوشن آئے گا کسی وقت میں, یعنی جو مذہبی ساری سیاسی ہمارے اس کلچر کے اندر. تو بہرحال یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے, میرا خیال ہے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو ووٹ ڈالنے کے بارے میں اپنا بتا دیا کہ وہ جو بھی کوئی نون لیگ یا پی ٹی آئی جماعت اسلامی کا بندہ ان کو بہتر لگے گا ڈالیں گے. تو آپ بھی ذرا اپنی رائے دے دیں نا, آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ میری رائے نہیں دیں دو نہیں, آپ ووٹ نہیں دے رہے. جو چیز ہے نا جس سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں, 100% تربیت کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اور میری نظر میں پچھلے جو کامیاب میں نے تھوڑا سا جو دیکھا ہے نا, ان میں وہی لوگ آگے آئے ہیں جن کی تربیت ہوئی تھی. پھر ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اگر اختصاص کو اگر بندے میں آ جائے نا تو بندہ صرف نبی نہیں بن سکتا, باقی ولی ہر چیز وہ بندہ بن سکتا ہے. تو ہم ابھی کھڑے ہوئے اخلاص کے اوپر, ہم ایمانداری کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ابھی اس میں نا سیاسی تربیت میں ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور یعنی اس میں خیال ہے, میرے ایک نقطہ نظر ہے کہ جو سیاسی تربیت کرنے کے بعد ہم جو نتائج چاہتے ہیں نا, وہ نتائج ہم چاہتے ہیں ملکی لیول کے. یعنی اگر ہم کسی ایک علاقے کو خاص کر لیں نا, جیسے ایم کیو ایم کا ورکر بڑا ہی یعنی وہ انرجیٹک بھی ہے, نظریاتی بھی ہے اور بڑا. اب ایم کیو ایم اگرچہ کراچی تک خاص ہے, لیکن ایک جماعت تو ہے نا. اگر ایک جماعت وہ سمجھتی ہے کہ میری اسٹرینتھ لاہور میں ہے, میری اسٹرینتھ فیصل آباد میں ہے, وہ چھوڑ دے باقی ملک کو, وہ ایک صوبے کو, ایک ڈویژن کو, ایک شہر کو خاص کر لے کہ جی اس علاقے میں میری اسٹرینتھ زیادہ ہے, میں یہاں پر کام کر کے ایک ماڈل پیش کرتی ہوں, پھر اس کے بعد میں پورے ملک کو اٹریکٹ کروں. لیکن ایک اور بھی فرق پڑتا ہے, ایم کیو ایم اس کی وجہ سے کتنا ایکسپلائٹ کرتی ہے, حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں صرف کراچی کی بنیاد پہ. ابھی تک بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چھوٹے سے علاقے سے ہونے کے باوجود یعنی ایم کیو ایم کا کے پی کے میں پنجاب میں کوئی بندہ نہیں ہے
اور بلوچستان میں بھی تقریباً مرکزی حکومت میں دیکھ مرکزی حکومت میں وزارتیں بھی لے جاتے ہیں اور ساری کی ساری حکومت ان کے اوپر کھڑی ہے ادھر سے. پورے ثبوت موجود ہیں بظاہر کہ وہ غدار جماعت ہے. نہیں دیکھیں نہیں میں بظاہر میں کہہ رہا ہوں جو یعنی کہ جو پچھلے 10 سال میں جو ان کو ثابت کیا گیا وہ تو دیکھیں ہم نے تو یہ بات پہلے کی ہے کہ غداری کا فتویٰ یا کفر کا فتویٰ تو یہ تو قائد اعظم سے لے کر آج تک ساروں پہ لگتا ہے. لوگ تو آج تک کہتے ہیں قائد اعظم بھی غدار تھا, برطانیہ کے پے رول پہ تھا, وہ پاکستان اس نے غلط بنایا. تو بات ہے کہ یہ غداری کے اور کفر کے فتوے تو جو ہے نا یہ تو نہ ہی لگائیں. ہم بھی غدار ہوں گے, ہم بھی کہیں نہ کہیں کافر ہوں گے کسی کی نظر میں, ہو گا جی انہوں نے یہ بات صحیح نہیں کی, ان کا یہ موقف ٹھیک نہیں تھا. تو بہرحال سوچنا ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ باقی جماعتوں سے جو اچھی چیز ہمیں ملے وہ ہمیں لے لینی چاہیے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایک خاص علاقے کو ٹارگٹ کر لیں, اس علاقے کے اندر آپ اپنا ایک اس طرح کا سسٹم کریٹ کریں جس کو آپ ماڈل کے طور پر مثالی پیش کریں, تاکہ اس سے پھر آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی ایک وزن بن جائے گا, آپ کا ویژن لوگوں کے سامنے آ جائے گا. یعنی کہ پوری دنیا میں آپ اسلام نافذ کرنے کا جو ہے نا وہ ذہن سے نکال دیں, فی الحال اپنے علاقے کے فوکس اس کر میں لیں. حامد صاحب نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے, یعنی باقی تو قائم رہے نا, اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے اس وقت کسی کی نیگیشن نہیں کی, ٹھیک ہے, جو اپنے طور پہ دین کا کام کر رہا ہے بھائی وہ کرتا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے وے آؤٹ کیا ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جیسے اردوغان ٹائپ تھی, نظریاتی طور پہ وہ اسلامی تھے, شکل و صورت سے اسلامی نہیں تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شکل و صورت دیکھ کے امریکہ ڈر جاتا ہے, اچھا داڑھی والا جرنیل اوپر آ جائے گا, داڑھی والا پریزیڈنٹ آ جائے گا, پرائم منسٹر آ جائے گا, پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. مطلب آپ پاکستان کی بات کیا کر رہے ہیں, دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اور وہی ہوا مصر میں, ہم دیکھ رہے ہیں جو تختہ الٹ گیا. تو اس لیے جو ہے نا اس حوالے سے اس اپروچ کے ساتھ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ شکل و صورت میں لوگ جو ہے وہ بھلے وہ اب دیکھیں نا لوگ کیسے بھی ہوں, تنقید کرتے ہیں نا, وہ عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تصویریں کھنچوا رہا ہے. بات یہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے ہی اوپر آیا ہے. صحیح بات یہی ہے, اگر وہ داڑھی ٹوپی والا شروع دن سے ہوتا مجھے بتائیں تو وہ کبھی اوپر دیکھیں ہم نے ظاہری داڑھی ٹوپی والے جو ہے لیڈر ہے نا یہ صرف فی الحال اسرائیل میں ہی ہے, باقی امریکہ میں کون سا کوئی ان کے اسرائیل میں کون سا کوئی ظاہری حلیے والا لیڈر ہے؟ نہیں ان کا تو حلیہ ہی ایسا ہی ہے. نہیں میں بات یہ کرنے لگا ہوں نہیں وہ انڈیا میں ہے, یہ چیز ہے. نہیں میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ بھئی دنیا میں جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں یا وہ کسی بھی مذہب کو تو ریپرزینٹ کرتے نہیں ہیں. یعنی آپ کو جب بھی سیاست کرنی ہے, ہم نے اصل میں ظاہری حلیے پر فوکس اتنا زیادہ کیا ہے نا کہ ہم کسی بندے کو جج ہی اس سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ داڑھی اس کی پوری ہے, اس کی ٹوپی سر پر ہے, اس کا لباس اور یہ سب کچھ, تو اس سے ہم اس کو جج کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہوگا. حالانکہ اگر بندہ نظریاتی ہے اور اس کا حلیہ جو ہے وہ اتنا نہیں بھی, اور بعض کا داڑھی ٹوپی والا ہوگا لیکن اندر سے نظریاتی نہیں ہوگا, تو وہ اچھے لوگ ہر طرف موجود ہیں. یعنی داڑھی صرف اس چیز کا علامت یا استعارہ نہیں ہے کہ یہ بندہ اندر سے بھی داڑھی والا ہی ہے, یہ بندہ اندر سے بھی داڑھی والا ہے. اندر سے اس کا داڑھی والا ہونا اور باہر سے داڑھی والا ہونا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. تو بہرحال ووٹ دیتے وقت یا سیاست میں دیکھتے وقت اس میں صلاحیت دیکھنی کہ کون سا بندہ زیادہ باصلاحیت ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی داڑھی کتنی نورانی ہے اور اس کے تہجد اور ماتھے پہ محراب, اگر وہ پڑھتا بھی ہے تو اسے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. دیکھنا نہیں ٹھیک ہے خلافت کی جدوجہد میں ہے کہ نہیں, وہ بالآخر خلافت لے آئے گا کہ نہیں لے آئے گا. تو بہرحال ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کریں اور جو ہے وہ اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے ہر صورت. تو ووٹ نہ ڈالنا یہ تو بڑی حماقت ہے کہ ووٹ تو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ووٹ ڈالنا چاہیے ہر صورت میں, اور تربیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو کوئی اس طرح کا وے آؤٹ مل جائے, ان کو کوئی اس طرح کا کوئی. اور ایک چیز یہ ہے کہ ووٹ ڈالتے ہوئے جو ترجیحات میں سے مین جو مجھے جو سمجھ آئی زبیر بھائی سے کہ دیکھیں ظلم کے خلاف کون کھڑا. ہاں یعنی جون سا بندہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے, خیر الناس من ینفع الناس کی بنیاد پر جو بندہ لوگوں کے لیے بنیاد پہ ووٹ دینے شروع کریں, سب سے زیادہ جو لوگوں کا بھلا کرے گا, سب سے زیادہ جو لوگوں کا کام کرے. اور یہ اسی علاقے میں یہ بھی جو ہے نا ایک بے وقوفی کرتے ہیں نا ہمارے کچھ لوگ, وہ کہتے ہیں جی تم نالی اور تم سڑک پکی کرنے کے چکر میں وہ اپنا ووٹ ضائع کر دیتے ہو, اور وہ کس چکر میں ووٹ دے. یعنی دیکھیں وہ جیسے پچھلا ایک نہیں آیا تھا جی سڑکیں قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی, میں کہتا ہوں قومیں بنتی ہی سڑک سے ہیں. یعنی یہ بھی ایک ضروری چیز ہے نا, جتنی مرضی بنا لیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا زبیر بھائی یہ جو نہر کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی, ادھر سے ہم اپنی مارکیٹ میں جاتے تھے 1 گھنٹے کے اندر, اب جاتے ہیں 15 سے 20. ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہے, انفراسٹرکچر کی ایک اپنی اہمیت ہے, اخلاقی ویلیوز کی اپنی اہمیت ہے, اور مطلب انسانوں کی تربیت کی اپنی, ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. کسی ایک چیز کو رد کر کے دوسری چیز کا جو ہے اس کو کھڑا نہیں کر سکتے. نالی پکی کروانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے. کئی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں
وہ جنازہ جو ہے نا گندے پانی میں سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ 40% آپ کا پاکستان ڈوبا ہوا ہے. اب دیکھ لیں ترقیاتی کام نہیں ہوا, ترقیاتی کام ڈیم نہیں بیس پہ نہ کریں تو ڈیم کس نہیں کی بیس پہ بنایا, آپ کرنا؟ نے دریاؤں کو رستہ نہیں دیا پانی کے گزرنے کا. تو بہرحال ہم اپنی پھر گفتگو کو اس بات پر ہی ختم کرتے ہیں کہ ووٹ ہر صورت دینا ہے انشاءاللہ. تو آپ کس کو دے رہے ہیں وہ؟ جس کو آپ دیں گے انشاءاللہ میں آپ کے پیچھے ہی ہوں. ٹھیک ہے نہیں تقلید تو ہم نے کرنی نہیں, ہم نہیں تقلید نہیں کریں گے, مشورہ کر لیں گے. نہ لوگوں کو تقلید پہ لگانا ہے, اپنی رائے رکھیں بس سیاسی. نہیں وہ سیاسی رائے ہماری بھی وہی ہے جو آپ کی ہے. آپ نے کہا جب وقت آئے گا دیکھیں گے کون سا بندہ زیادہ فائدہ مند ہے. یہ بات یہ چیز اہم ہے. جو بندہ مجھے فائدہ پہنچائے گا نا, جو بندہ میرا فون سن لے گا, جو بندہ میرا مسئلہ, میں اس کو ووٹ دے دوں. بریانی کھوائے نہیں وقتی بریانی نہ کھلائے, بعد میں مجھے پتا ہو, مجھے بعد میں پتا ہو, بے شک وہ ایم کیو ایم کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو. برادری ازم پہ جو ووٹ دے رہا ہوتا ہے, یہ سب سے میرا خیال ہلکا کام یہی ہے. برادری ازم پہ بھی نہیں دینا چاہیے, وہ کسی بیس پر نہیں. بات یہ ہے کہ میرے فائدے کا ہے, اگر برادری کا بندہ اس کے فائدے کا ہے تو پھر ٹھیک ہے دے دے, پھر تو اس کو دے دے. یعنی وہ میں شامل برادری تو لیکن فائدہ بھی غلط نہیں لینا. یہ نہیں کہ میرا بندہ قتل کر کے کورٹ کچہری میں گیا اس کو چھڑوا لو, ضمانت. یہ نہیں فائدہ, مطلب جو ہمارا رائٹ ہے, حق بنتا ہے. ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوتے رہ جاتے ہیں بار بار. پنجاب کے جو پچھلے الیکشن ہو رہے تھے نا, تو میں وہاں الیکشن میں کھڑا ہونے لگا تھا, تو ہمارے مسجد وہ ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں, وہ کہنے لگے امام صاحب کو منڈا گڈی اڑانا پھڑیا گیا, اس نے کہا کہ مجھے تھانے سے چھڑاؤ, تو تسی پتنگ چھڑان دے چکر منڈے نے تھانے جاؤ گے. میں کہ نہیں, میں نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں پھر یہ سیاست آپ کے کام کا, آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. نہیں ویسے ایک اور چیز آئی میرے ذہن میں کہ اگر کوئی بندہ چور فراڈی یا پرلے درجے کا کرپٹ ہو اور آپ کی مسجد کی این او سی لے دے, وہ ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے وہ لے دے. اب ہمیں این او سی لینے کے لیے کرپٹ ہونا تو ضروری نہیں ہے نا. وہ کرپٹ بندہ ہمیں این او سی لے دے تو ہم اس سے فائدہ تو اٹھا لیں گے, ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, چلو ووٹ بھی دے دیں گے اس کو. اگر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.